اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ سب سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے وہ یہ دعا کرتے یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ اس آخری نبی کا امتی بنا۔ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب سے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ انسان اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس سب سے بڑی وجہ کیا کہ آپ سے وجہ کائنات ہے، یہی سوچ رہے اس سے بڑی اور وجہ اس کے علاوہ کو اس چیز کی ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی آپ نے کتنی خصوصیات رکھی یا اس انہوں نے فرمایا بھی 5 چیزوں کو 5 بجے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کا مطلب کیا تھا، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ جیسے انہوں نے فرمایا بھی صحت کو کیا کہتے ہیں، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انہوں نے بتایا بھی صحت کے اندر جیسے عبادت کرتے ہیں اس طرح بیماری میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بھئی اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب مالداری کے اندر انسان اگر مالدار ہو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، مال کی ٹینشن نہیں ہوتی، کھانے پینے کی کاروبار کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنے کام عبادت کر سکتا ہے، دین کی طرف مصروفیات کر۔ حالانکہ آج پور چل رہا ہے، جو غریب ہے وہ وقت عبادت کے لیے نکال دیتا ہے، لیکن ابھی لوگ اپنی عیاشیوں میں اپنے کاروباروں میں اپنے کام مصروف ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مالداری اس لیے دی، اس لیے مال دیتے ہیں کہ تمہیں مال کی ٹینشن نہیں، تمہارے پاس مال ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں، تم عبادت کرو۔ لیکن آج وہ کام چل رہا ہے، الٹا پہیا چل رہا ہے، تو اس طرح کیا کہ الٹی بگا اچھا بہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا کہتے ہیں فتن دور کے اندر کہ قیامت کی نشانی آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، سب میں آپ کے جیسا ہوں، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں کبھی کبھی اس کی طرف تھوڑا سوچ فکر کرنی چاہیے۔ میں میرے ابو جی اکثر بیان نکال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو غریب کی رحمت فرمائے، ان کا ہر جمعے کے بیان میں آخر میں ایک یہ بات کرتے تھے کہ بھئی آپ نے آج رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں۔ کیا کیا سوال کرنے ہیں؟ بھی میں کون ہوں، میں کون ہوں، دوسرا سوال کرنا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، اور تیسرا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اس کے آسان جواب ہے، جب اس پہ بندہ فکر کرے گا اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں، میں کون ہوں، انسان کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ دوسرا سوال میں کہاں سے آیا ہوں، جنت سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، دنیا میں آ کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی میرے حکام کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، کیا میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تیسرا سوال میں نے کہاں جانا ہے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جنت میں جانا ہے، ہمارا ٹھکانا جنت میں ہے، ہم یہ نہ ہو جنت کو چھوڑ کے جہنم میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اس وجہ سے سنتے وقت اپنے آپ میں تھوڑا بہت زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ صرف 2 منٹ کا مراقبہ آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے ساری باتوں کو ساری چیزوں کو دور کر کے صرف یہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں لگائی ہیں، کیا کام لگائے ہیں اور میں کر کیا رہا ہوں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات جو ہم رہائشی طالب علم ہیں ان کے لیے سارا سوال زیادہ ضروری بنتا ہے، ہم یہ سوچنا چاہیے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے تمام کیا کہتے ہیں وہاں گھر کے مصروفیات سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ کیا ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن ہم نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہ جواب دینا ہے، ہم یہاں لوگوں کے صدقات کھاتے ہیں، زکوٰۃ کھاتے ہیں، ان کا عطیات کھاتے ہیں، قیامت والے دن انہیں لوگوں نے جو صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارے غریبان سے پکڑنا ہے، بتاؤ ہم تمہیں صدقہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تمہارے پیسوں میں کھاتے تھے، آج تم نے ہمارے دین کے لیے کیا خدمت کی ہے، تم نے دین کیا سیکھا ہے، کیا پڑھ کے آئے ہو۔ اگر ہم نے یہی 10 سال 8 سال زکوٰۃ صدقے کھا کر پھر بھی جا کے کیا کہتے ہیں اپنے کاروبار کرنے عیاشیاں کرنے اور سیکھنا نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے افسوس کی مقام کی بات ہے۔ اس لیے روزانہ ہنسی مذاق اپنی جگہ، دوستی یاری کھانا پینا سب اپنی جگہ، لیکن اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا کریں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا وہ مقصد کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو کیا وجہ ہے، مجھے کھانا مدرسے والے دیتے، مجھے رہائش نہیں دیتے، مجھے سہولیات نہیں دیتے، اساتذہ سبق پڑھانے نہیں آتے، مطالعے کا وقت نہیں ہے، تکرار کا وقت نہیں ہے، کیا چیز کی کمی مدرسے والوں نے دی ہے۔ الحمدللہ ہر چیز پوری کر رہے ہیں، کسی چیز کی ہمیں مدرسے میں فکر نہیں، الحمدللہ بہترین ناشتہ ہوتا ہے، بہترین دوپہر کھانا، رات کا کھانا، مطالعے کا وقت، تکرار کا وقت، اساتذہ ماشاء اللہ بڑے بڑے شیوخ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن چن کے ہیرے دیے اساتذہ جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وجہ سے اپنے وقت کی قدر کریں، آج وقت کی قدر کریں گے کل وقت ہماری قدر کرے گا۔ آپ جب یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے تب پتہ چلے گا میں کتنے پانی میں میں نے کیا سیکھا ہے۔ اس وقت بجائے افسوس کرنے کے یار میں نے 8 سال مدرسے میں لگائے تو صحیح لیکن میں سیکھ نہیں سکا، تو اس وجہ سے اپنی چیز کو تھوڑا بہت سوچ فکر کریں اور اپنے مقصد کو پہچانے میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا وہ مقصد آیا پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ بلکہ آپ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، جب اپنی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ دوسروں کی فکر بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اپنی اصلاح ہوگی تو دوسروں کو بھی جب ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ دوسروں کو رحمان کی نہیں بلا سکتا، کیوں لوگ اسے کہیں گے خود تو پڑھتا نہیں ہمیں دعوت دے رہا ہے، لیکن اس لیے جب ہم خود پڑھیں گے خود بھی نہیں کمال کریں گے، خود اصلاح کوشش کریں گے دوسروں کی بلا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، دعا فرما رہے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك
نافع سے مالا مال فرما، ہمیں وہ علم عطا فرما جس پر عمل کر سکے، قیامت میں آپ وسلم کے سامنے جا سکے تو آپ وسلم ہمیں شفاعت پانی پلا سکیں، ہمیں جنت کا حقدار بنا، جنت سے ہماری حفاظت فرما، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين۔